محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خوشنودی ہے محمد وآل محمد آواز بلند صلوات. حسب صادق ہمیشہ میرا دعا ہے کہ پروردگار آپ کا اس پاک لسانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعا ہے کہ جتنے بھی مومن اس فرش عذاب پہ تشریف رکھتے ہیں پروردگار ان کو شفائے کلی اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی مومن اور مومنات جو بھی حاجات رکھتے ہیں پروردگار ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعا ہے کہ پروردگار ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت محمد وآل محمد کے نقش قدم پہ کر سکیں. آپ سے مزید درخواست ہے دعا کی. ایک مومنہ ہے یا مومن ہے، مجھے پرچی آئی ہے کہ ان کا بیٹا عامر شیخ، اس کا آپریشن ہے اسی بدھ کو 13 اپریل کو. ان کے لیے اور جتنے بھی بیمار ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر صفی صاحب، خلیل شاہ صاحب، فدا شاہ صاحب، میر امتیاز صاحب، ملک مظفر صاحب اور جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، اور جو بھی مومن اور مومنات جو بھی حاجات رکھتے ہیں ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے 5 دفعہ موجب کا ورد کر دیں. اپنی دعاؤں کو بھی ذہن میں رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی اس مجلس کو سپانسر کیا ہے قیامی برادران نے، جناب اظہر بھائی نے اور جناب عدنان بھائی نے. ان کے مرحومین کے لیے اور تمام مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے، اور مرحومہ نور فاطمہ بنت محمد رمضان ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ، ان کی والدہ کا انتقال پاکستان میں ہوا تھا، زمان بھائی کی، تو ان کی روح کا اظہار کرنے کے لیے 1 دفعہ الحمد اور 3 دفعہ صلوات. بسم اللہ الرحمن اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر حاضری، اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے نظم عالم جناب معظم علی صاحب کو. اپنی جانب سے چند اشعار پیش کرتا ہوں بارگاہ محمد وآل محمد میں کہ جہاں میں حفظ ہے اور حفظ بھی بلا کا ہے. جہاں میں حفظ ہے اور حفظ بھی بلا کا ہے، علی کا تذکرہ جھونکا مگر ہوا کا ہے. جہاں میں حفظ ہے اور حفظ بھی بلا کا ہے، علی کا تذکرہ جھونکا مگر ہوا کا ہے. اور علم کا سایہ ہے جس نے بچا لیا ہے مجھے، علم کا سایہ ہے جس نے بچا لیا ہے مجھے، وگرنہ 400 ماحول ہی جفا کا ہے، وگرنہ 400 ماحول ہی جفا کا ہے. 1000 راستے میرے لیے بناتا گیا. میرا اس پر پورا یقین ہے کہ 1000 راستے میرے لیے بناتا گیا.
جو میرے ہاتھ میں ایک راستہ دعا کا ہے، 1000 راستے میرے لیے بناتا گیا، جو میرے ہاتھ میں ایک راستہ دعا کا ہے، اور حصارے مجلس شبیر کرنا مجھ کو ملے، حصارے مجلس شبیر کرنا مجھ کو ملے، تو پھر یہ زندگی ایک دائرہ قضا کا ہے، تو پھر یہ زندگی ایک دائرہ قضا کا ہے۔ اور میرے نبی کے ولی مرتضیٰ کی صورت میں، میرے نبی کے ولی مرتضیٰ کی صورت میں قسم خدا کی مجھے آسرا خدا کا ہے، میرے نبی کے ولی مرتضیٰ کی صورت میں قسم خدا کی مجھے آسرا خدا کا ہے۔ اور میں پہنچا باب جنا پر تو حکم غیب سے تھا، میں پہنچا باب جنا پر تو حکم غیب سے تھا، نہ روکو اس کو یہ زوار کربلا کا ہے، میں پہنچا باب جنا پر تو حکم غیب سے تھا، نہ روکو اس کو یہ زوار کربلا کا ہے، اور بچانے نکلا ہے ہر آگ میرے رستے کی، بچانے نکلا بجھانے نکلا ہے ہر آگ میرے رستے کی، یہ میری آنکھ میں ایک اشک جو عزا کا ہے، یہ میری آنکھ میں ایک اشک جو عزا کا ہے، اجالا اس لیے سجاد ہے لحد میں میری، اجالا اس لیے سجاد ہے لحد میں میری، کہ میرے تن پہ کفن شہر کربلا کا ہے، جہاں میں حبس ہے اور حبس بھی بلا کا ہے، علی کا تذکرہ جھونکا مگر ہوا کا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ایک گاڑی ہے، انہوں نے کہا اس کا بوٹ کھلا ہے، HX16 ZZH آڈی گاڑی ہے، اس کا بوٹ کھڑا ہے، جس کی بھی گاڑی ہو وہ آگے جا کے دیکھ لے، نمبر میں نے اناؤنس کر دیا ہے، HX16 ZZH آڈی ہے، اس کا بوٹ کھلا ہے، پلیز اس کو جا کے دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی نہایت ادب سے ملتمس ہوں حجت الاسلام قبلہ معظم علی صاحب کی خدمت میں کیا ہے، اور آج کی اس مجلس میں مومن سے خطاب فرمائیں۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلق اجمعین، سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. اما بعد فقد قال العظیم فی محکم خطابہ المتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ احباب اہل بیت، خداوند ذوالجلال آپ کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ عبودیت میں قبول و مردود فرمائے، اور آپ کی تھکاوٹ کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اس کو دور فرمائے۔ آج پتہ نہیں کیوں اتنے ٹھنڈے ہیں، ابھی تو کھانا کھا لیا تو انرجیٹک ہونا چاہیے تھا، بٹ چلے کوئی بات نہیں، یہ آپ کی مرضی۔ گزارشات کی طرف جہاں جہاں تشریف فرما ہے وہ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ، تو کام ہمارا بھی چل جائے گا۔ میں نے مشہور و معروف سورہ قرآن مجید کا دوسرا سب سے چھوٹا سورہ 30ویں پارے میں، اور اکثر مومنین و مومنات و مسلمانوں کو وہ یاد بھی ہوتا ہے، اگرچہ اس کی طرف توجہ کسی کی بھی نہیں ہوتی، لیکن یاد ضرور ہوتا ہے، کہ اس کا سہارا لیتے ہوئے میرا جی چاہا آج کے عزیزان کی توجہ دلاؤں ایک حقیقت کی طرف، کہ جس کی طرف ہمیں
بہت کم توجہ ہے کہ حقیقت انسان کیا ہے. ماشاءاللہ. تو بہت ہی مختصر، اس لیے کہ اس کے بارے میں اتنا جلدی تو سمجھانے کی بات نہیں ہے، بٹ آج نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی. آج طبیعتیں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جانے کے لیے بہت تیار ہیں، تو اس لیے بہت ہی جلدی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے بھی کم کام چلا جائے، تاکہ ہاں دیکھیں آپ خوش ہوئے ہیں. ہاں تھینک یو ویری مچ. نہیں اس سے 20 منٹ کر دیں گے. اب تو نعرہ آنا چاہیے نا. تو انشاءاللہ العزیز حقیقت انسان کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. کبھی آپ نے غور فرمایا کہ انسان کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ انسان ہے، تو توجہ کبھی کہ ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، کامن سینس والے بھی لوگ ہیں کہ یہ انسان ہے کیا؟ کہ یہ تو ساری نسبتیں ہیں، جتنی جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے. میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ یہ تو ساری، فرض کریں یہ سر ہے تو یہ انسان کا سر ہے، یہ سینہ ہے تو انسان کا سینہ ہے، ہاتھ ہے تو ہاتھ بھی انسان کا ہاتھ ہے، پاؤں ہے تو انسان کے پاؤں ہیں. جس عضو کا نام لیں گے وہ انسان ہے کیا بلا؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ حقیقت انسان کیا ہے؟ یہ ساری کی سارے جو ہیں یہ تو نسبتیں ہیں. اور بڑی بات یہ میں عزیزان آپ کو بتاؤں کہ خوش ہو جائیں گے آپ کہ اللہ رب العزت نے انسان بنا کر اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے. سبحان اللہ. کسی شے کو پیدا کر کے مبارکباد نہیں دی. اپنا اچھا انسان کو بنانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی اللہ نے، کبھی اپنے آپ کو شاباش نہیں دی. جب انسان کو پیدا کر لیا تو اپنے آپ کو شاباش دی. سبحان اللہ. بٹ ٹو بی آنیسٹ اسی خدا نے شاباش دینے کے باوجود کبھی انسان کا اچھے سے تذکرہ نہیں کیا. یا اللہ یا اللہ. انسان کی کوئی کمال کی بات بیان نہیں کی ہے. کہیں بھی چیلنج سے قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھیں تو انسان کی کمزوری ہی بیان ہوئی ہے، نقائص ہی بیان کیے ہیں. فضائل کوئی مجھے تو نظر نہیں آتا، فضیلت کہیں کوئی نظر آئی ہو کہ ابھی دیکھیں نا یہی سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. خود ہی کہہ دیتا بھائی انسان کو ایسی طرح، لیکن قسم اٹھا کے، قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں بالکل مصمم ارادہ ہو، پکی بات ہو، اس میں ذرہ برابر بھی کمزوری کا شائبہ نہ ہو. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی، یہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں. اتنی بڑی مخلوق بنا کے گھاٹے میں ہی رکھنا تھا تو کہے گی شاباش اور کہے گی یہ چیزیں. کبھی آپ کے ذہنوں میں سوال نہیں اٹھا ہے؟ اور کہیں میں کہا کہ جی انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا بات کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں خلق کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر اس کو ہم نے اسفل سافلین میں دھکیل دیا. اللہ کیا ہے؟ اچھا پھر جناب ان الانسان لربہ لکفور، یہ انسان اتنا ناشکر ہے، اللہ کا بھی ناشکر ہے. یعنی کوئی اچھائی کی بات آپ کے ذہن میں ہو تو کوئی ڈاکٹر صاحب آپ زیادہ پڑھتے رہتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والے ہاں کہیں بیٹھے ہیں، شاید آپ کو بھی لگتا ہے سربا ہوا ہے. کہیں آپ نے یہ آیت دیکھی کوئی انسان کی اچھائی والی آیت بھی، کوئی حدیث میں کہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود. واہ، یہ کسی کا بھی شکر گزار نہیں ہے، اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی. اچھا جانے کے لیے ابھی آپ کوئی امریکہ میں آپ کے دوست ہوں ان سے فون کر کے پوچھ لیجئے، یا آپ جاتے رہتے ہیں، آپ کے تو ریڈ پاسپورٹ ہیں، کوئی بھی نہیں روک سکتا. آپ وہاں بھی روکتے ہوں گے، پر دیکھیے کوئی بھی نہیں، جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں. تو وہاں ہیوسٹن ہے یا ہیوسٹن ہے پتہ نہیں کیا، میں تو دیکھا نہیں ہے.
تو جو بھی ہے اچھا ہے. اس کے میوزیم میں ایک ممی پڑی ہوئی ہے. ہاں ایک ممی. اچھا ممی جو ہوتی ہے وہ سکڑ بھی جاتی ہے, خشک بھی ہوتی ہے. تو خشک اور پھر اب وہ ممی جنہوں نے دیکھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پر لکھا ہوا ہے کچھ. ایک تو لکھا ہوا ہے کہ یہ 27.5 ملین ایئرز اگو کی ممی ہے. کتنے جی؟ 27 ملین. ملین 27.5 ملین سال, یا اللہ, اتنا پہلے کی. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ابھی وہ سکڑی ہوئی ممی, سائیں جیسے تو کہیں مجھ جیسے بھی 5-6 بندے نکل سکتے ہیں اسے. یا اللہ, اندازہ لگائیں. پھر سکڑی ہوئی, وہ سکڑی ہوئی جو ہے تو جب وہ تر و تازہ ہوگی تو کتنی بلا ہوگی. سبحان ہاں جی. اچھا وہ اچھا پھر ناسات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کرتے کیا تھے. وہ جب کھیلا کرتے تھے تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر ڈائناسور کو یہ انگلی شہادت جو تھی اس سے گھما کے اللہ. دوسرے پہاڑ پر وہ پھینکتے تھے اور ادھر سے وہ اس کو پھینکتے تھے. یا اللہ, یہ اور اس مخلوق کا نام ہے نسناس. کیا جی؟ نسناس. ہاں ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صرف ناس ہی ہے, وہ نسناس ہے. کیا بات. ہاں تو اب ہمارے بابا جی جو ہیں جن کی ہم اولاد ہیں, کن کی اولاد ہیں جی ہم؟ بابا آدم صاحب. بابا آدم. بابا آدم علیہ السلام, پتہ ہے ان کی عمر کتنی ہے؟ نہیں تو 20,000. آج میں بتا رہا ہوں تو یاد کر لیجئے کہ ابھی ان کی پیدائش کو 9,500 سال بھی نہیں ہوئے. 9,500. 9,500 نہیں ہوئے. اچھا نہیں. 9,500 سے کم عرصہ ہے. اور ان سے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 2,500 سال کے بندے بھی تھے, جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کے نام مینشن بھی بعض اوقات نہیں ہوتے ہیں, کہ 9,500 سال بھی اس انسانیت کو نہیں ہوئے. تو اب 27.5 ملین سال کہاں. اور اب پھر کبھی کبھی جو سنتے رہتے ہیں ہم لوگ کہ جی یہ کتنے آدم تھے, تھوڑا تھوڑا تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے تھا یہ تو 9,500 سال بھی نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بھی تھے کوئی جن کا تجربہ کر کے جناب ملائکہ نے کہا تھا کہ تو اس کو تجعل فیہا من یسفک الدماء, کہ یہ تو خون ریزی کرے گا, یفسد فیہا, زمین میں فساد کرے گا. یہ ورنہ وہ تو پہلے ہی ہینڈز اپ میں کہنے لگے کہ ما علمتنا لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمارے پاس وہی کچھ ہے جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے, اس سے زیادہ منطق ہم نہیں جانتے, لاجک نہیں, 2 اور 2 کو ملا کے ہم تیسرا نتیجہ نہیں نکال سکتے. لیکن دیکھا ہے اس کو, اس کے کام ایسے ہیں, انہیں پھر بنا رہا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اچھا ایک اور بات بریکٹ میں کہہ دوں کہ آپ کا جو بچہ ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, لوگ مبارکیں دیتے ہیں, اور پھر جناب وہ جب بڑا ہوتا ہے آئی پیڈ پکڑ لیتا ہے, کوئی اور چیزیں جناب گیمیں کھیلتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو تربیت آپ اچھی کرتے ہیں تو آپ کو اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے آپ اپنے بچے پر, جانتے ہیں کیونکہ اس کی طبیعت کو جانتے ہیں, نیچر کو جانتے ہیں, کہ کسی نے کہہ دیا جناب آپ کے بچے نے ایسا کیا تو کہنے لگے ہو نہیں سکتا. ایسا کہتے ہیں آپ کے کبھی کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ صحیح ہے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ آپ نے اسے سمجھایا ہوا ہے بیٹا آپ کی ولادت پر لوگوں نے مجھے مبارکباد دی تھی اور میرا سر نہیں جھکنے دینا. ہاں تو جس کی ولادت آپ کے ہاں ہوئی آپ نے بنائی نہیں ہے, آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اتنا آپ اس کو جانتے ہیں کہ آپ فوری کہہ دیتے ہیں جی ایسا ممکن نہیں ہے. تو جو پیدا کرنے والا ہے اسے کیوں نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا کرنے والا ہے اور کیا کرنے والا نہیں ہے. تو اتنا پیار اور مبارک, اور پھر اسے اور لوگوں نے مبارک نہیں دی اس لیے کہ اور لوگ تھے ہی نہیں, اس نے خود کو مبارک دی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, کیا بات ہے میں اللہ کی, واہ جی میں واہ اللہ
اللہ جس نے انسان جیسی مخلوق پیدا کر لی. اور محمد والے محمد اچھا اتنی بڑی مخلوق پیدا کر کے اتنی اشرف المخلوقات بنا کے پھر اس کے فضائل تو بالکل بھی نہیں, نقائص ہی نقائص, نقائص ہی نقائص, نقائص ہی نقائص. یہ انسان گھاٹے میں ہے, یہ انسان بڑا عجول ہے, یہ بڑا فسادی ہے, یہ بڑا جناب لاؤبالی ہے. اچھا انسان بھی ویسے کر وہی رہا ہے, تجربہ تو آپ نے کر ہی لیا ہوگا کہ اگر نعمت مل جائے تو آپے سے باہر کپڑے اتار کر باہر آ جاتا ہے میدان میں, اور اگر کچھ چھن جائے تو اسی کی شکایت کرتا ہے جس نے سب کچھ دیا ہوا ہے. ہاں اسی کی کہ اذا اکرمہ اذا نعمہ فاکرمن, کہ وہ جب نعمتیں دیتا ہے تو یہ اس کو بھلا دیتا ہے کہ عزت اس نے دی ہے, لیکن جب وہ اسے امتحان میں ڈالتا ہے تو پھر وہ اس کا کفر کرتا ہے, شکایت کرتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور پھر انسان کی نیچر عجیب و غریب ہے کہ اگر کچھ مل جائے تو اس کا تو شکر نہیں کرتا, لیکن اگر کسی کو کچھ مل جائے تو اس کا چھیننے میں دیر نہیں کرتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ خود کمزور ہوتا رہے کوئی بات نہیں, دوسرے کو نیچا دکھانے میں ہر وقت تیار رہتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے انسان. مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ انسان کی خوبی کیا ہے. اور پھر اہل تحقیق سے کہتے ہیں کہ جی انسان کی یہ روٹس ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ دو ہو سکتے ہیں, یا تو ہے نسیان سے یا ہے انس سے. دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نسیان سے اگر ہو, کہ غالباً یہی ہے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان, انسان جو ہے وہ نسیان اور غلطی سے مرکب بنا ہوا ہے. عجیب ہے کہ اللہ رب العزت چھٹے امام سے پوچھا گیا جب کہ آقا یہ جو انسان کے اتنے نقصانات بیان کیے ہیں اللہ نے, اگر اس کی اچھائیاں بیان کرے تو اس کا کیا جاتا, کوئی خرابی آتی؟ تو امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا جب اتنی خرابیاں بیان کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھا, نہیں سدھرا, تو اندازہ لگائیے اگر کوئی خوبی بھی بیان ہو جاتی تو کیا کر کے دکھا. یہ ہے انسان کے اتنے اتنی وارننگ کے باوجود نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور اگر خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے لیکن اگر اسے تھوڑی سی ہینگی آنکھ دیکھ کے دیکھیے تو وہ مرنے پہ تل جائے, جو کچھ بھی ہو جائے گا دوسرے کو مٹا دے گا, اور یہ لفظ ضرور کہے گا آپ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں اور میں کیا ہوں. تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا میں بتاتا ہوں تو کیا ہے اور تو کون ہے. عجیب تو بات ہی ہے, ہر جگہ یہ کہتا میں کیا ہوں اور میں کون ہوں, اور امام نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں تو کون ہے اور تو کیا ہے. عجب تو تعجب ہے مجھے اس اکڑنے والے انسان پر, اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ, جس کی ابتدا ایسے گندے پانی کے قطرے سے ہے جس کا تذکرہ شرفاء کی محفل میں کرنا بھی شرم ہے. تو کون ہے اور تو کیا ہے یہ, اور آخر حجیفہ درندے کو نجس العین کو اگر مرنے کے بعد گھسیٹ کے پھینک دیا جائے تو ہاتھ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. تو اتنا شریف ہے, اتنا پاک پاکیزہ ہے, 3 مرتبہ تجھے نہ دھوئے جائے تو پاک نہیں ہوتا, اور جو ہاتھ لگا لے وہ بھی خود پورے کا پورا بدن نہ دھوئے تو پاک نہیں. کاہے پہ اکڑ, کاہے کا فخر و مباحات. یہ ہے تیری حقیقت کہ تو کون ہے اور تو کیا ہے, لیکن اکڑتے ہوئے اس وقت یہ کہتے تو نہیں تجھے معلوم. اور تو کہیں ہمارے ملک پاکستان میں تو یہ ہے کہ گاڑی بھی آگے پیچھے اگر آ جائے سامنے تو نہیں تو پیچھے ہٹا, راستہ نہیں دینا, میں تو نہیں پیچھے ہٹوں, کیوں تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں اور تو مجھے نہیں جانتا میں کیا ہوں. تو عزیزان محترم انسان کی حقیقت جو ہے وہ تو پھر رہ گئی کہ حقیقت انسان ہے کیا. اگر سمجھ آ جائے انسان کو تو پھر اس کے تدارک میں لگ جائے انسان. ابھی تک تو حقیقت انسان کا انسان کو پتہ ہی نہیں چلا,
تو باقی ساری باتیں چھوڑ کر اس کی طرف میں اشارہ کر کے چلا جاؤں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے دو اپوزٹ میٹیریل سے، دو اپوزٹ چیزوں سے بنایا ہے، اور وہ عجیب و غریب ہیں، اتنی مخالف جہتوں سے کہ ایک جو ہے وہ بہت ہی لو ہے، اسے کہتے ہیں سفلی. جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا جی اشتہار بھی دیکھتے ہیں آپ، سفلی علم، وہ سفلی نہیں ہوتا بلکہ سفلی ہوتا ہے، جس کے مقابلے میں علوی ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا جو حصہ ہے انسان کی باڈی کا اور اس کے وجود کا، ایکچولی کہوں جو نہایت پست میٹیریل ہے اس سے باڈی بنتی ہے، یعنی انسان کے یہ جو وجود ہے، جو جس کو ہم فزیکلی ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے فزکس پڑھائی جاتی ہے اور فزیالوجی جس کے لیے بنائی جاتی ہے، ڈاکٹر حضرات اس کا جو مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ یہ سفلی مادہ ہے اور میٹیریل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سائڈ اور دوسرا اس کا حصہ ہے علوی، جس کو روح کہا جاتا ہے. اور روح جو ہے وہ لطیف ہے، لامحدود ہے، لائٹ ہے، اور وہ سمجھ سے بالا تر ہے. میں نے بڑے بڑوں نے سوال کیے، یسألونک عن الروح، یا حبیب یہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، کیوں جاتے ہو ادھر جہاں سر پٹکنے کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں؟ اپنا لیول تو دیکھو، سمجھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے اور پوچھتے ہو وہ کیا ہے. قل الروح من امر ربی، اور روح جو ہے وہ امر رب ہے. اب سوال سے سوال اٹھتا ہے وہ امر کیا ہے؟ امر کیا ہے جس کے بارے میں کبھی کہا جاتا ہے امر، الامر شیء، الامر الروح، الامر ارادہ، جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. جب کسی امر کی، اذا اراد امرا بھی وارد ہوا ہے کہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تو بس وہ وہی جانتا ہے، وہ کہتا ہے کن اور ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس پھر کہیں اور بات نکل جائے کہ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. جو سفلی ہے وہ انسان کو فرشی بنانا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہر شے کی گریوٹی ہوتی ہے. اب دیکھیے آپ لوگ پلین پہ جاتے ہیں، جہازوں پہ چڑھ کے سفر کرتے ہیں، تو یہ اوپر جانے کے لیے اسے اینٹائی گریوٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس میں ساتھ رکھتا ہے، اور اگر وہ پاور نہیں ہو تو یہ اوپر اٹھ سکتا ہی نہیں ہے. جیسے ہم بالکل اوپر نہیں جا سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس بہت تھوڑی اینٹائی گریوٹی ہے، ہم زیادہ ہم چھلانگ لگائیں گے تو چند فٹ، اس کے بعد فوری طور پر نیچے آ جائیں گے. اچھا یہ اینٹائی گریوٹی اس کے پاس اگر نہیں ہو تو یہ تو ادھر کھینچے گا. انسان کو بدن جو ہے چونکہ سفلی ہے وہ کھینچتا ہے زمین کی طرف، فرش کی طرف، اور روح کی گریوٹی ہے وہاں پر، وہ اس کی گریوٹی اس کو کھینچتی ہے عرش کی طرف. اور اللہ رب العزت نے ان دونوں کا کنیکشن بنایا ہے، اس فرشی اور اس عرشی کو ملایا ہے ایک شے کے نام سے، اور وہ شے ہے نفس، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. محمد وآل محمد صلوات. اب بات تو ابھی 0 پوائنٹ پہ نہیں پہنچی تھی، لیکن ہم نے وعدہ جو کیا تھا کہ 20 منٹ میں، تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ چپ والی محفل جو ہے وہ ٹوٹ کے گھر چلی جائے. ایسا نہیں ہے کہ جی مطلب شاید ایسی باتیں ادھر سے کم آتی ہیں نا تو تھوڑا سمجھا جاتا ہے جی خشک مضمون ہے. نہیں بسم اللہ. ادروائز یہ چیزیں ضرورت کی ہیں اور عکاش کے اس کی
طرف توجہ کی جائے اور وہ حقیقت انسان انشاءاللہ نیکسٹ کسی وقت ممکن ہوا تو بیان کر دیں گے کہ وہ توجہ اگر سمجھ آ جائے تو پھر انسان اس کے دنبال میں لگ جائے کہ میں کدھر بھٹک رہا ہوں، میرا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ یہ نہیں ہے. اس لیے کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن، اللہ اس شخص پر رحم کرے من تفکر، جو یہ غور فکر کرتا ہے، سوچتا ہے من عین فی عین و الی عین، کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں پہ آیا ہے اور کہاں پہ لوٹ کے جانا ہے. تو یہ پتہ چل جائے کہ میں کہاں سے آیا ہوں تو کنیکٹنگ ہو جاتی ہے، اور کنیکٹنگ فلائٹ کہاں میں اب ہوں، یہ ٹرانزٹ میں ہوں یا پرماننٹ ہوں. اگر پرماننٹ ہوتا تو الی عین نہ کہا جاتا، فقط ہوتا من عین و الی عین. لیکن امیر المومنین وہ ہیں جو بولیوارڈ میں نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ ایگزٹ کا پتہ بتاتا ہے. یہی تو امام کی فضیلت ہوتی ہے، وہ یہی تو امام کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. اس لیے کہ چھٹے امام نے سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ انسان جو ہے جس کی حقیقت آپ بیان کرتے ہیں اور عرصہ ہو گیا ہے ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ کیا ملائکہ سے بڑھ جاتا ہے، افضل ہے؟ مسکرا کے فرزند پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہاں، اس لیے کہ ان اللہ خلق الملائکہ وجعل فیہا العقل فقط. اللہ رب العزت نے بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، پر میجر جو 3 ہیں، ویسے ان میں سے جب ملائکہ کو پیدا کیا تو ان کو صرف عقل دیا اور خواہشات نہیں. اب جبریل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 12 گھنٹے سونے کا مزہ کیا ہوتا ہے، اور میکائیل کو بریانی کے ٹیسٹ کا معلوم ہی نہیں ہے، اور اسرافیل کو اگر دیکھیں تو آج کا کھانا اسے کیا پتا تھا اس میں کیا کیا میٹھے چاول اور جناب پتہ نہیں کون کون سا گوشت اور کیسے مثالیں اس میں، اس کو غرض ہی نہیں ہے، ٹیسٹ کا بھی پتہ نہیں ہے. اور باقی فرشتوں کو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی غذا وہی روحانی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تو ان کو صرف عقل دی ہے، شہوت دی ہی نہیں ہے. ثم خلق اللہ البہائم، پھر حیوانات کو جب پیدا کیا وجعل فیہا الشہوۃ فقط، انہیں فقط شہوت دے دی. حرام کا ہے تب بھی کھا جاؤ، حلال کا ہے تب بھی کھا جاؤ، اپنا ہے تب بھی کھا جاؤ، پرایا ہے تب بھی کھا جاؤ، اسے اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہے، فقط اور فقط یہ پیٹ. امام ارشاد فرماتے ہیں یہ کتنا ہے مسکین ابن آدم، یہ آدم کا بچہ کتنا مسکین ہے، یہ جو ساتھ میں ایک بکس لگایا ہوا ہے یہ خالی ہو تو اسے امبارس کرتا ہے، بھرا ہوا ہو تب بھی امبارس کرتا ہے. کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا؟ اگر خالی نہیں ہو تو یہ اتنا امبارس کرتا ہے کہ مجمع عام میں سے بھر ورنہ میں تباہ برباد کر دوں گا اور پریشان کر دوں گا، اور اگر بھر جائے تو پھر بھی مجمع عام میں کہتا ہے جلدی اسے خالی کر ورنہ یہی رسوا کر. محمد والے محمد صلی مالک نے ارشاد فرمایا ثم خلق اللہ الانسان وجعل فیہم العقل والشہوۃ معا، اور انسان کو جب پیدا کیا تو اسے دونوں چیزیں دے دی، شہوت بھی دے دی اور عقل بھی دے دیا. من غلب العقل شہوۃ فہو اعلی من الملائکہ، جو عقل کے لگام ڈال کر اور شہوت کے گھوڑے کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ ملائکہ نہیں بلکہ ملائکہ سے آگے چلا جاتا ہے. ومن غلب شہوۃ العقل فہو ادنی من البہائم، اور جو شہوت کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، عقل کو استعمال میں نہیں لاتا ہے، وہ حیوان نہیں بلکہ ادنا من البہائم، وہ حیوانات سے بھی ادنا بن جاتا ہے، وہ درک اسفل من النار میں چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں کی تربیت یہاں سامنے کام آتی ہے. ماں کی گود میں یہی بچہ پیدا ہو کر اور تربیت پا کر وہ کعبہ قوسین او ادنا کی منزلیں بھی طے کر سکتا ہے، اور اسی ماں کی گود سے نکل کر وہ درک اسفل من النار کا ایندھن بھی بن سکتا ہے. نعرے حیدری. تو عزیزان محترم پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو یہ بحث جاری رہے گی. چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ایصال ثواب یہ ہوتا ہے کہ
مومنین کے جو فائل ہوتی ہے وہ بند نہیں ہوتی. اگر ان کی اچھی اولادیں ہوں یا دوست احباب ہوں تو وہ ان کے لیے کچھ اعمال کریں تو ان کے کھاتے میں اس کو ڈپازٹ کیا جا سکتا ہے ان کی عدم موجودگی میں بھی. یا پھر یہ ہے کہ اولاد بھی اچھی نہ ہو، دوست احباب بھی اچھے نہ ہوں، لیکن انہوں نے ایسے کام انجام دے دیے، صدقات جاریہ دے کے گئے، ایسے کام کر کے گئے، حسینیہ، مساجد، پلیں، ہاسپیٹل، سکول، یہ چیزیں کر کے گئے. جب تک وہ چیزیں قائم رہیں گی ان کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. تو اب کیانی برادران نے اچھے اولاد ہیں، اچھی اولاد ہونے کا ثبوت دیا، اپنے والدین کی ترہیم، اور باقی مومنین و مومنات جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے ان کی ترویح روح کے لیے، اس لیے کہ یقین مانیے کہ یہ شاید سمجھ سے بالاتر ہے، اس لیے کہ انسان چونکہ لمیٹڈ ہے، نہیں سمجھتا ہے، فقط محسوسات کو سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، معقولات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے. معقولات وہ ہیں جو حواس سے خمسہ سے بیانڈ ہوں، اور محسوسات وہ ہیں جو حواس سے خمسہ کے اندر آ جائیں. تو جو سامنے چیز ہے، فیلیبل ہے، اسے تو یہ سمجھنے کی قوت وہ بھی سارے نہیں بلکہ بہرحال اکثریت اس کو سمجھنے کی اس صلاحیت رکھتی ہے. لیکن معقولات کو سمجھنے کے لیے ایک تو یہ جو دماغ ہے انسان کے، اس کو ایکسپانڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسپرچوالٹی کے ساتھ اس کا گہرا کنیکشن ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ حقیقت انسان ہم نے نہیں سمجھی کہ وہ انلیمیٹڈ بنانے والی طاقت کے ساتھ اگر انسان جڑ جائے تو گریوٹی تو ہر طرف ہے ہی ہے. انسان میں دونوں چیزیں موجود ہیں، ایک گریوٹی ہے فرشی اور دوسری ہے عرشی. تو اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے ساتھ اس کا زیادہ لگاؤ ہو سکتا ہے. فرض کریں اگر بھاری بھرکم چیز ہو تو اس کے ساتھ اگر اس کو باندھ دیا جائے یا اس کو وہ مطلب چٹا پال ہے، ایسا ہوتا ہے، تو وہ جتنا بھی ہو اس کو اٹھا کے کوئی شے لے کے جا نہیں سکتی ہے. لیکن اگر اس سے اس کا ربط چھوٹ جائے تو پھر اس سے جدا ہو سکتی ہے. اب کتنی ٹائی ہے اس فرشی سے تو یہی رہے گا، اور اگر عرشی سے لگاؤ زیادہ ہو گیا ہے تو وہ انلیمیٹڈ ہو سکتا ہے. تو عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ معصومین کی زبان میں اگر کوئی عمل خیر انجام دیا جائے مرحومین کے لیے تو وہ ان کو پہنچتی ہے یہ بات. اتفاقاً انفارچونیٹلی وہابیت نے بہت ترقی کی اور لوگوں کے ذہنوں کو گندا کیا، تو کہنے لگے کہ جی یہ بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. حتیٰ آپ چلے جائیں مکہ میں اور مدینہ میں تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول گرامی اسلام معاذ اللہ یہ بھی ختم، آپ ان کو بھی سلام نہیں کر سکتے اور نہیں کرنے دیتے ہیں. تو ہمارے ایک محترم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ فاتحہ تو نہیں پڑھتے، تو اس نے فلاں کو گالی دے دی کسی کو. کہنے لگے ایسا کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ تو پہنچتی نہیں ہے. کہنے لگے نہیں وہ پہنچتی ہے. کہنے لگے ایسے ہی پہنچتی ہے جیسے وہ پہنچتی ہے. ہاں، اگر یہ پہنچتی ہے تو وہ بھی پہنچتی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ ہم کہنے لگے ہم گالی والے نہیں ہیں، پر یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھا. تو بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ سمجھانا پڑتا ہے ان انسٹرومنٹ سے. تو عزیزان محترم، بس دو جملے مصیبت کے تاکہ تیمناً اور تبرکاً اس کا ثواب جو ہے وہ مرحومین کی روح کو پہنچ جائے. تو عزیزان محترم، میں جب دیکھتا ہوں تو نگاہ ٹھہرتی ہے باب الحوائج ابو الفضل العباس کی طرف. بڑے بڑے مظلوم ہیں. ہمارے ایک آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ شیخ جعفر ششتری. آیت اللہ حضرات جتنے بھی ہیں ان میں کوئی مقرر نہیں ہوتا ہے، مجلس نہیں پڑھتے ہیں.
اب دیکھیے آیت سیستانی ہیں یا باقی حضرات ہیں تو کوئی مجلس نہیں پڑھتا، ذاکر نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے، لیکن یہ مجتہد صاحب رسالہ لوگ مقلد بھی ہیں اور ذاکر حسین بھی تھے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خصائص الحسینیہ، کہ صرف اور صرف امتیازات امام حسین علیہ السلام، اچھی بلی خطور کتاب ہے۔ تو اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کربلا میں پورا عشرہ محرم پڑھا اور دل کھول کے A to Z جو ہے میں نے مصائب کربلا پڑھے۔ کہنے لگے کہ عاشور کی رات سیدہ دو عالم خواب میں آئی اور انہوں نے ارشاد فرمایا شیخ میرے بیٹے کی مصیبت تجھے یاد نہیں تھی؟ کہنے لگے کہ بی بی میں نے تو امام حسین کی بڑے مصیبتیں پڑھی۔ فرمایا وہ تو مباہلہ کی رات رسول کی اولاد ہو گئے، میرا بیٹا، کہا بی بی آپ کا بیٹا؟ کہا میرا بیٹا ابو الفضل العباس، اس کی مصیبت۔ کہا میں نے بی بی بہت پڑھا ہے اس کے بارے میں بھی۔ ارشاد فرمایا نہیں میرے بیٹے کی مظلومیت تو نے نہیں پڑھی۔ وہ کیا مظلومیت ہے بی بی؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گھوڑے سے اترتا ہے تو شیخ تجھے معلوم ہے نا ہاتھوں کا سہارا لیا جاتا ہے، تو میرا بیٹا اندازہ لگانا جب دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا تو کیسے سقط العباس علی وجہہ، کہ ابو الفضل العباس دوڑتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بھر۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے جب سیدہ دو عالم کی بیٹی جناب زینب علیہ کربلا میں اتری ہے نا، تو وہاں یہ معصوم کے الفاظ ہیں کہ میری پھوپھی زینب ایسے اتری ہے ان کی پشت سے جیسے میرے چچا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ عباس کا گھوڑے سے اترنا اور جناب زینب کا وہاں سے اترنا کیا مماثلت رکھتی ہے۔ تو معصوم نے ارشاد فرمایا چچا عباس کے بازو نہ تھے، میری پھوپھی کے بازو تھے لیکن پسے گردن باندھ دیے گئے تھے، اور اندازہ لگاؤ میرے شیعوں کہ عباس گھوڑے سے اترا ہے اور میری دادی جناب زینب اون سے اتری ہے۔ تو جناب ششتری ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب حسین ابن علی 70 جنازہ اٹھانے والا مظلوم امام کربلا میں عباس دلاور کے پاس آئے اور ابھی روح باقی تھی، زانو پہ سر رکھا نا، اور کہا کہ بھیا عباس اب مظلوم بھیا کہے تو کہے کیا، اب کوئی وصیت ہو تو وہ کرو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے بھیا کہہ دے۔ کہا آقا یہ تو ہو نہیں سکتا، اماں نے پڑھایا تھا ایک مرتبہ منہ سے نکل گیا تھا۔ کہا وہ رسول کے بیٹے ہیں، میں کنیز کا بیٹا ہوں، کہا میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں، کہا بھیا حسین ابن علی اب آپ نے حکم دے ہی دیا تو میں کہہ دیتا ہوں۔ ایک خواہش ہے عباس کی کہ ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے، دوسرے میں خون اور ریت بھر چکی ہے، آپ جانتے ہیں مولا میرے بازو ہوتے تو میں زحمت نہ دیتا۔ میرے آقا حسین نے اپنی عباس سے آنکھ صاف کی۔ کہا عباس کیوں یہ چاہتے ہو؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے دیکھنا چاہتا ہوں جن کے جوان بھائی مر جائیں وہ مظلوم ہوتے کیسے ہیں۔ اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا۔ آغا شوستری یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے مطابق کہ کوئی بھی کربلا کا شہید پیاسا نہیں مرا، اس لیے کہ جب گھوڑے سے گرتے تھے تو پیاسے تھے، لیکن مرنے سے پہلے روح قبض ہونے سے پہلے جناب ساقی کوثر جام حوض کوثر لے کے آتے تھے اور سب نے جام پیا اور چلے گئے۔ کہا کہ کیسے ممکن ہے؟ الا العباس، عباس تنہا پیاسے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا عباس کے لیے جام نہیں لائے ہوں گے؟ یقیناً وہ کہتے ہیں ان کے لیے 2 جام لائے تھے، رسول اللہ بھی لائے تھے، امیر المومنین بھی لائے تھے، لیکن عباس نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ انا استحیی من سکینہ، میں اپنے آقا کی بیٹی سکینہ اور اصغر کی پیاس سے، میرے اس آقا کے بچے پیاسے ہیں، لہذا عباس وہ واحد شہید ہے جو کربلا کا پیاسا ہی شہید ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها باسمك العظیم الأعظم
अला अज़्ज़ल जल्ल अकरम या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार या मुदब्बिरल लैल वन नहार या मुहव्विलल हौल वल अहवाल हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। इल्तिमास है सूरह मुबारका फातिहा और उसके बाद मातम हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, 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 सज्जाद को ज़ईफ़ सदाएं ये कर गईं, सज्जाद को ज़ईफ़ सदाएं ये कर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, सैतानियाँ तो घर से निकलते ही मर गई, सैतानियाँ तो घर से निकलते ही मर गई, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, जाती थी जो कभी कभी ज़हरा की कब्र पर, जाती थी जो कभी कभी ज़हरा की कब्र पर, जाने खुदा हजूम से कैसे गुजर गई, जाने खुदा
پوچھ لی تھی سکینہ سے قید میں زخمی ہے کان والی ابھی بھی کدھر گئی اللہم صلی علی محمد و علی محمد متوجہ زیارت. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامعة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ضدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيادكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلاة الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدامهم إيمانا وأقوامهم بدين الله وحرمتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله وليقيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر ولقد دافع والنقي المجيب إلى طاعته ربه الراغب في مذاهب فيه غيره من الثواب الجدير والثناء الجميل. والحقق الله بدرجة أبائك في جنات النعيم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداه. السلام عليكم
السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض السلام عليك يا مغيث الشيعة والدبار في يوم الجزاء السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك السلام عليك ورحمة الله وبركاته اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وعاونا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتكانه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.